السلام علیکم. آج ہم 8ویں جماعت کی جغرافیہ کی چھٹے دن کی ایکٹیویٹی حل کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم 7ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ مٹی کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے. مٹی کی تشکیل کے عمل میں کون سے عوامل شامل ہوتے ہیں. تو مٹی کی تشکیل کے لیے بنیادی یعنی موروثی چٹان، علاقائی آب و ہوا، حیاتیاتی اجزاء یعنی جاندار اجزاء، زمین کی ڈھلان اور مدت، یہ تمام عوامل ضروری ہیں. ان تمام عوامل کے مشترکہ عمل سے مٹی کی تشکیل ہو پاتی ہے. اسی طرح سے زمین کی اوپری سطح کی بیرونی پرت کس سے بنی ہوئی ہے؟ تو چٹانوں کی فرسودگی کی ریزہ کاری یعنی کہ برادہ جب تیار ہوتا ہے، اس کے علاوہ حیاتیاتی اجزاء جو علاقے سے حاصل ہوتے ہیں یعنی کہ نباتات اور حیوانات کے مردہ اجسام وغیرہ کی تجزیہ کاری کے سبب مٹی گھل کر پانی میں گھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے مٹی کی ایک تہہ بنتی ہے. اب دیکھیں گے آتش فشاں سے کیا مراد ہے. آتش فشاں یعنی کیا؟ زمین کے اندرونی مغز یعنی کہ زمین کے اندر موجود گرم ٹھوس مادے، مائع اور گیس، اس طرح کے مادے زمین میں زیادہ درجہ حرارت کی بنا پر باہر کی جانب پھینکے جاتے ہیں. اس عمل کو آتش فشانی عمل یا آتش فشاں کا پھٹنا یا دریدگی کہتے ہیں. اس طرح سے عملی کام میں آپ کے سامنے 2 تصویر دی گئی ہے. پہلی تصویر میں زلزلے کی تصویر دی گئی ہے. زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ کس طرح آتا ہے؟ قشر ارض کے اندرونی ہلچل یعنی کہ سطح زمین کے نیچے تابکار اشیاء سے بہت بڑے پیمانے پر توانائی پیدا ہوتی ہے. یہ توانائی لہروں کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے. توانائی کی اس حرکت کی وجہ سے زمین کے اندرونی حصے میں تنزل پیدا ہو کر ہلچل شروع ہو جاتی ہے. زمین کی اس اندرونی ہلچل کے اثرات بڑے پیمانے پر زمین کی اوپری تہہ پر پڑتے ہیں. اس طرح دوسری تصویر میں آتش فشاں کا پھٹنا بتایا گیا ہے. زمین کے اندرونی مغز سے گرم ٹھوس مائع اور گیس مادے باہر کی جانب پھینکے جاتے. اس عمل کو آتش فشانی عمل یعنی آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں. اس عمل کے دوران راکھ، آبی بخارات، مختلف قسم کے زہریلی اور آتشی گیس، گرم اور پگھلی ہوئی چٹانوں کے سیال مادے باہر کی جانب پھینکے جاتے ہیں. سطح زمین پر آنے کے بعد اس سیال کو لاوا کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے 3 تصویریں دکھائی دے گی. ان تصویروں کو دیکھ کر ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے، جس کے سبب ہمیں پتھر حاصل کیے جا رہے ہیں اور پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. اور کچھ انجینئرز ہیں جو کہ اپنے بحث و مباحثے کے ذریعے سے چٹانوں کی کھدائی اور اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پتھروں کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. مکانوں کی تعمیر، سڑکوں کی تعمیر، بند وغیرہ کی تعمیر کے لیے پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ اپنے مشاہدے میں جو بات آئے گی وہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اب کہ آتش فشاں کے پھٹنے کے دوران کون کون سی اشیاء باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے یا باہر کی جانب نکلتی ہے. تو اس عمل کے دوران راکھ، آبی بخارات، مختلف قسم کی زہریلی اور آتشی گیس، گرم اور پگھلی ہوئی چٹانیں، سیال مادے باہر کی جانب پھینکے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی معدنیات بھی حاصل ہوتی ہے. سیال مادہ یعنی پگھلے ہوئے مادے یعنی لاوا سرد ہونے پر کس قسم کی چٹان تیار ہوتی ہے؟ سیال مادے یعنی پگھلے ہوئے مادے جب سرد ہو جاتے ہیں تو آتش فشانی کے اس عمل سے آتش فشاں سے نکلنے والے مادے یعنی دراڑوں کے دونوں جانب پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آتش فشانی سطح مرتفع وجود میں آتی ہے.
اب آپ لوگوں کے سامنے ایک جدول دیا ہوا ہے، جسے جدول کو مکمل کرنا ہے۔ عوامل کے اندر موروثی چٹان، علاقائی آب و ہوا، نامیاتی کھاد، خوردبینی جاندار دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مٹی کی تشکیل میں ان کا کردار یعنی حصہ کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو بتانا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ موروثی چٹان یعنی موروثی چٹان کی علاقے کی آب و ہوا موروثی چٹانوں کی فرسودگی کے عمل کی شدت کا تعین کرتی ہے۔ آب و ہوا کے اس فرق کی وجہ سے ہی موروثی چٹانوں سے مختلف قسم کی مٹی تیار ہوتی ہے۔ اس طرح سے اب ہم دیکھیں گے علاقائی آب و ہوا۔ علاقائی آب و ہوا کے مطابق مٹی کی تشکیل کے لیے ضروری موروثی چٹانوں کی جھیج ہوتی ہے، اور جھیج کے سبب اس عمل کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جتنی شدت زیادہ ہوگی اس کا تعین وہاں کی آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ نامیاتی کھاد۔ نامیاتی کھادوں کے ذریعے مٹی میں HP کی قدر کو متوازن رکھا جا سکتا ہے۔ HP یعنی ہیومس کی قدر کو متوازن رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خوردبینی جاندار۔ خوردبینی جانداروں کے ذریعے مردہ نباتات اور حیوانات کی تجزیہ کاری ہوتی ہے، اور اس سے مٹی میں ہیومس کا تناسب تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے کی سرگرمی میں یہ سرگرمی آپ لوگوں کو حل کرنا ہے۔ آپ کے علاقے میں پائے جانے والے مختلف رنگوں اور جسامت کے پتھر جمع کرنا ہے، ان پتھروں کا مشاہدہ کرنا ہے اور ذیل کی معلومات اس میں درج کرنا ہے۔ یہ آپ اپنے طور سے حل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔